میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج میں آپ کی توجہ دوسرا سلاطین اس کا 20 باب کی جانب مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، میں آپ کی توجہ دوسرا سلاطین 20 باب 12 سے 19 کی جانب مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ آمین۔ اور آج میں آپ کے سامنے نیو لیونگ ترجمے میں سے پڑھ رہا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا ہمارے آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سلاطین 20 باب 12 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے حزقیہ کے پاس نامہ اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیہ بیمار ہو گیا تھا۔ سو حزقیہ نے ان کی باتیں سنی، اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مصالح اور بیش قیمت عطر اور اپنا صلاح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اسے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیہ نے کہا، یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا، انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، خداوند کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا، اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے۔ آمین۔ میں آج صبح آپ کے سامنے کامیابی کو سنبھالنے کی بلاہٹ پر کلام پیش کرنا چاہوں گا۔ کل صبح میں نے اپنے سٹاف کے سامنے ایک درخواست رکھی کہ اس ہفتے مجھے کلام سنانے کے لیے ٹریفک لائٹس کی ضرورت پڑے گی۔ تب ان میں سے کچھ لڑکوں نے کہیں کال ملائی، اور جنوبی پناہ گاہ والوں نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے ٹریفک لائٹس مہیا کر دیں۔ آمین۔ اعلیٰ مقامات کی جانب سے مہربانی کے تعلق پر بات کرنا چاہوں گا۔ اور 6 بجے کی میٹنگ کے بعد کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ٹریفک لائٹس کو کس چوراہے سے اتارا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ انہوں نے اسے کسی بھی چوراہے سے نہیں اتارا ہے، بلکہ میں میئر مسل وائٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی اس سخاوت دلی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سو آج کی صبح جب مجھے اس طرح ٹریفک لائٹس اور سب کچھ ملنا ممکن ہوا ہے تو میں نے خداوند کا شکر ادا کیا۔ خیر، کامیابی کو سنبھالنے کی بلاہٹ، اور آج میں اسی موضوع پہ آپ سے بات کروں گا، یعنی کامیابی کو سنبھالنے کی بلاہٹ۔ سو حزقیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے پاس اس کے تعلق سے کیا گواہی تھی؟ آپ سب کے دل پسند ہونے کے تعلق سے بات کرتے ہوں گے۔ بائبل حزقیہ کے بارے میں 2 سلاطین 18 باب 15 آیت میں کہتی ہے، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا۔ کتنی زبردست گواہی ہے۔ وہ خدا کے حکموں کو لے کر کبھی حیران نہیں ہوتا، بلکہ ان کی فرما برداری کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی خدا پر بھروسہ رکھنے میں ڈگمگایا نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہر چیز میں خدا کا وفادار رہا۔ جو احکام موسیٰ کے وسیلہ خدا نے دیے وہ ان کی تابعداری میں لگا رہتا تھا۔ کتنی زبردست گواہی ہے، مگر یہ کیسی فتح کی بات ہے۔ اور آپ اس آدمی کے متعلق بات کر رہے ہیں جسے خدا ایک عظیم فتح سے ہمکنار کرنے کو تھا۔ دوسرا سلاطین 18 باب 7 آیت، اور خداوند اس کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا، اور وہ شائع سور سے منحرف ہو گیا،
اور اس کی اطاعت نہ کی۔ سلاطین کی کتاب میں ہم بس چند چیزوں کا ہی ذکر دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ 2 تواریخ پڑھیں تو وہاں آپ پڑھتے ہیں کہ خدا اسے بار بار ہر چیز میں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہی رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ حزقیہ اتنا فاتح تھا کہ خدا اسی وقت اس کی دعاؤں کا جواب دیتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ پیغمبر اس کے پاس نبوت کرنے کو جاتا ہے کہ حزقیہ تیری زندگی کے ایام اب کم رہ گئے ہیں۔ تب حزقیہ اپنا منہ دیوار کی جانب پھیرتا ہے اور زار زار روتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ پیغمبر اس کے گھر سے باہر نکلتا، خدا اس پیغمبر کو فرماتا ہے کہ اس کے پاس واپس جا، کیونکہ میں نے اس کی زندگی کے 15 سال مزید بڑھا دیے ہیں۔ فتح کے متعلق بات کریں کہ جب خدا اسی طرح آپ کی بھی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اب حزقیہ کی دعا کے دوسرے وقت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جب شام کی حکومت نے حزقیہ بادشاہ کا یروشلم میں گھیراؤ کر لیا، تب اس بادشاہ نے حزقیہ بادشاہ کو خط میں لکھ بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حزقیہ نے اس خط کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ حزقیہ نے اس خط کو لیا اور ہیکل میں پہنچ گیا اور اس نے اس خط کو خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا حزقیہ کے پاس اپنے نبی یسایہ کو یہ پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ خوف نہ کر، میں نے اسے دیکھا ہے، اور اسی رات خدا شام کے 1,85,000 لوگوں کو مار ڈالتا ہے۔ دعا میں دیر بالکل نہ کریں، مجھ سے یہ مت کہیں کہ جب آپ اپنے گھٹنوں پر ہی ہوں تو خدا دعا کو نہیں سنتا۔ مجھ سے یہ مت کہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ دعا کر کے اٹھیں خدا آپ کے بل کی ادائیگی نہیں کر سکتا، بلکہ شفا بھی دعا میں پہلے ہی آپ کو مل چکی ہوتی ہے۔ کتنی زبردست گواہی ہے، کتنی فتح مندی کی بات ہے۔ حزقیہ ایک اور بات کا بھی تجربہ کرتا ہے، اور یہ کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے، کتنی غم زدہ بات ہوتی ہے کہ حزقیہ کا دوست یہودا کا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں اور پھر وہی ایک دن آپ کی چیزوں پر قبضہ کرنے والا دشمن بن بیٹھے، جس طرح کے بابلی لوگ یہودا پر قابض آنے کو تھے، اور ہم اسے پڑھ چکے ہیں کہ خداوند نے فرمایا کہ وہ تیری تمام ان چیزوں کو جو تو نے انہیں دکھائیں قابض ہو جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا میں بہترین ہونے کی وجہ سے شیخی مارتے ہیں، آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ کا بہت برا وقت آنے کو ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حزقیہ نہ جانتا ہو کہ کامیابی کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہی کچھ آج صبح میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ چونکہ خدا نے ہمیں کامیابی کے لیے بلایا ہے تو ہمیں کامیابی کو سنبھالنے کے لیے عقل مند ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے بلایا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں ہر چیز میں دیکھ سکتا ہے، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب خدا ہمیں لیتا اور ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے، مگر ہم اسے برقرار نہیں رکھ پاتے، ہم گرتے ہیں اور بری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ کہ ہم کیسے کامیابی کو سنبھال سکتے ہیں، میں کیسے کامیابی میں مزید آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اکثر اوقات میں اپنے سٹاف اور دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی کلیسیا کی ترقی کو دیکھیں تو ہر کلیسیا کی ترقی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک وقت میں وہ پھلتے اور بڑھتے ہیں اور بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت میں وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا ہم اس دنیا میں رہنما ہو سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے خدا کی کامیابی کی ایک مثال کو قائم کر سکتے ہیں جو کہ آگے مزید بڑھتی ہی چلی جائے؟ ایسا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم کامیابی کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ عقل مند ہوں۔ اور آج صبح ان ٹریفک لائٹس کی مانند جو کہ ہمارے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمیں حادثات کا شکار ہونے سے بچاتی ہیں۔ خدا نے ہمیں زندگی کی ٹریفک لائٹس عطا فرمائی ہیں جو کہ زندگی کے سفر میں ہماری مدد کرتی ہیں، اور اگر ہم سب ان ٹریفک لائٹس کی جانب توجہ فرمائیں تو ہم حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج صبح ہم حزقیہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خیر، میرا ایمان ہے کہ ہم سب سے پہلے سبز لائٹ سے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، میں اسے جو کہ کام کرتی ہے
کہتا ہوں میں 2 سلاطین 18 باب 5 آیت اور 6 آیات کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا۔ سبز لائٹ کس چیز سے حزقیہ کو بلندی حاصل ہوئی؟ کس چیز سے حزقیہ کو بلندی پر برقرار رکھا؟ بھائی اور بہنوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں بلندی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پہلی بات بائبل فرماتی ہے کہ حزقیہ وفادار رہا، اور یہاں تک کہ جب اس کے دشمنوں نے اس کا گھیراؤ کرنا چاہا تب بھی اس نے اپنا بھروسہ خداوند پر رکھا۔ دوسری بات کہ اس کی فرما برداری کریں، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، آپ اس کی فرما برداری کریں۔ حزقیہ کے متعلق بائبل فرماتی ہے کہ اس نے بڑی وفاداری سے ان حکموں کی تابعداری کی جو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ بخشے۔ وہ آدمی ہر حالات میں خدا کے احکام پر عمل کرتا، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ غلط کام کرنے کی کوئی بھی ہمیں وجہ پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر خدا نے فرما دیا تو فرما دیا، ہمیں خدا کے کلام کی ہر حال میں تابعداری کرنے کی ضرورت ہے۔ بھروسہ رکھنا، تابعداری کرنا، اور تیسری بات کہ دعا کرنا۔ چاہے جتنے بھی برے حالات کیوں نہ ہوں، ہمیں دعا کرنی ہوگی، ہمیں خدا کی جانب دیکھنا ہوگا، چاہے جتنا کچھ بھی برا ہو گیا ہو۔ آپ کو ہمیشہ خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے، چاہے کتنی ہی رات کیوں نہ ہوئی ہو، چاہے آپ جنگ کسی صورتحال سے گزر رہے ہوں، چاہے ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا ہو کہ اب وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ یسوع خود فرماتا ہے کہ جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ پولس بھی فرماتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو اور بلا ناغہ دعا کرتے رہو۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کیونکہ سبز لائٹ ہمیں یہاں پر صرف یہ بتاتی ہے کہ آگے بڑھو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ دیکھیں، خدا کہتا ہے کہ میں ہر چیز میں تجھے کامیابی بخش سکتا ہوں۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں جو محدود نہیں اور جو ایک ہی جھونکے سے آپ کو کامیابی دے سکتا ہے اور ایک جھونکے سے بلندی پر لے جا سکتا ہے؟ میں آپ میں سے کسی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے اندر کتنی قابلیت ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں تجھے ہر چیز میں برکت دیتا ہوں۔ میں تجھے لون کے دیکھ بھال سے لے کر بالوں کی دیکھ بھال تک، پیشہ ورانہ سے مزدوری تک، آفس میں کام کرتے ہوئے یا باہر کام کرتے ہوئے، پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک آفس تک، موسیقاروں سے مینیجر تک، پادری سے پاپ سٹار تک، ہر چیز میں برکت دے سکتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ بھروسہ رکھیں، تابعداری کریں اور دعا کریں تو خدا آپ کو بلندی پر لے جا سکتا ہے اور بلندی پر قائم رکھ سکتا ہے۔ لیکن آپ کو صرف یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں آج صبح کسی کو بتانا چاہتا ہوں کہ سبز لائٹ کا مطلب یہ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آگے بڑھو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے اس کے لیے آگے بڑھو۔ وہ امیدیں اور مقاصد جو آپ کے پاس ہیں، جو ڈگری آپ کے پاس ہے اپنی نوکری اور مکان کے لیے، ہمیں سبز لائٹ بخشی۔ خدا نے حزقیہ کو سبز لائٹ بخشی، اسے بلندی پر لے گیا، اسے بلندی پر قائم رکھا۔ سبز لائٹ کا مطلب آگے بڑھو۔ پیلی لائٹ جو کہ بدلتی ہے۔ پیلی لائٹ کا مطلب احتیاط ہے۔ دوسرا تواریخ 32 باب 22 سے 23 آیات۔ یوں خداوند نے حزقیہ کو اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سخیرب کے ہاتھ سے اور سبھوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی، اور بہت لوگ یروشلم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔ پیلی لائٹ کا مطلب ہے احتیاط۔ توجہ فرمائیں، تمام سمت کی جانب دیکھیں۔ اب میں کچھ دیر کے لیے پیلی لائٹ جلانا چاہوں گا تاکہ آپ بپتسمہ یافتہ لوگوں کو پیلی لائٹ کے متعلق کچھ سکھا سکوں۔ پیلی لائٹ کا مطلب احتیاط کریں۔ پیلی لائٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بہتے جائیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ جب پیلی لائٹ کو دیکھتے ہیں
تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جلد بازی کریں، آپ احتیاط کریں اور بہت تحمل سے کام لیں۔ جی عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیلی لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ چل رہا ہے، آپ کے ارد گرد کچھ تبدیل ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ خدا نے حزقیہ کے دور میں امن بخشا، وہاں کوئی جنگ نہ ہوئی، سب کچھ بہت اچھے سے چلتا رہا۔ اس نے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں مانگا۔ اس کے بدترین دشمنوں کو بھی اس کے سامنے اپنی لاشوں کو چھوڑ کر واپس بھاگنا پڑا۔ خدا نے اسے امن بخشا، خدا نے حزقیہ کو اہمیت بھی بخشی، اور وہ مشہور ہوا اور مقبول ٹھہرا، وہ قابل عزت ٹھہرا۔ میرا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی وہ اتنا مشہور ہوا کہ ہر ایک شخص اس کے متعلق بات کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے حزقیہ کو خوشحالی بھی بخشی۔ لوگ نہ صرف حزقیہ کے متعلق بات چیت کرتے بلکہ وہ دور دراز اس سے ملنے کو بھی آتے تھے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ خداوند کے لیے اور بادشاہ کے لیے تحائف بھی لاتے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ امیر ترین ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہیکل بھی برکت پا رہی تھی۔ یہ ایک جیتی ہوئی بازی نظر آتی تھی۔ اور اب دیکھیں کہ یہ پادری کیا کہہ رہا ہے جسے آپ سن رہے ہیں۔ ان چیزوں کا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم بھی یہی کچھ چاہتے ہیں۔ آمین۔ میں بھی امن چاہتا ہوں، میں بھی خوشحالی چاہتا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے متعلق اچھی سوچ رکھیں۔ یہ تمام باتیں جو حزقیہ کی زندگی میں پوری ہوئیں، ان میں کیا برائی تھی؟ خیر، وہاں پر کچھ تبدیلی آئی جس کے لیے اسے توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اسے توجہ دینے کی کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ پہلا کرنتھیوں 10:12 آیت کہتی ہے، کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 10 اس کی 12 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ جلدی سے بائبل مقدس کے پچھلے صفحات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اکثر اوقات لوگ ایک عظیم کامیابی کے بعد بھی دوبارہ سے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت ہی مشکل وقت گزارتے رہتے ہیں، اور جبکہ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اب ایلیا کی جانب آ جاتے ہیں کہ جب وہ کرمل کے پہاڑ پر رہتا تھا تو اس نے بیل کے نبیوں کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے آگ کو نازل کیا، مگر پھر بھی ایلیا ایزبل سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے جاتا ہے اور خداوند سے کہتا ہے کہ میں نے بیل کے کتنے نبیوں کو قتل کیا، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے پہاڑ کی بلندی سے ایک ذہنی دباؤ کی وادی میں چلے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تبدیلیاں ظہور میں آتی ہیں، ہمیں اس پیلی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سادگی سے بتاتی ہے کہ آہستہ رفتار رکھیں۔ بھائی اور بہنوں، جب تبدیلیاں ظہور میں آتی ہیں، جب آپ کی زندگی میں موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو آہستہ رفتار رکھیں۔ جب آپ دیکھیں کہ طوفان تھم چکا ہے اور سب ٹھیک ہو رہا ہے تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ آپ آہستہ رفتار رکھیں۔ جب آپ کی کامیابی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے اور ایسا نظر آئے کہ ہر چیز جسے آپ چھوتے ہیں وہ سونا بن رہی ہے، تو خدا سادگی سے فرما رہا ہے کہ آہستہ رفتار رکھیں۔ جب آپ بیماری پر غالب آ چکے ہوں، جب ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا ہو اور آپ پھر بھی یہاں موجود ہیں کہ آپ اپنی توجہ خدا پر لگا سکیں اور پھر سے تازہ دم ہو سکیں اور اپنے آپ کو جوان محسوس کر سکیں، آپ کو خداوند کے ساتھ رفاقت کی ضرورت ہے تاکہ جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے اس پر غور و خوض کر سکیں، اور خدا آپ کو کہاں لے آیا ہے اور خدا آپ کی زندگی کے دوران کیا کر رہا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو آہستہ رفتار رکھنے کی ضرورت ہو۔ آہستہ رفتار رکھیں، میں کہوں گا کہ آہستہ رفتار رکھیں۔ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ 2020 کا سال ہمارے لیے حکمت کا سال تھا۔ ہم اس کے منصوبے پر کام کر رہے تھے، اور اس کے منصوبے پر کام کرنے کے لیے میں نے اس منصوبے کو سامنے رکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے منصوبے کو سٹاف کے سامنے رکھا اور کہا کہ دیکھیں، میں اس وقت موجود ہوں کہ جہاں مجھے آہستہ رفتار رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ عالمی وبا کا
سامنا ہوگا، اور خدا نے نہ صرف مجھے بلکہ پوری دنیا کو آہستہ کر دیا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ خدا نے ہم سب کو بند کر دیا اور ہم نے اب تک بھی اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ خدا نے ہمیں آہستہ کر دیا، چاہے چیزیں دوبارہ سے کھلنا شروع ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم واپس سے قتل و غارت اور جرم اور شہوت پرستی اور اپنی ہی خواہشوں کی طرف راغب ہوئے، اور میں نے سن سکتا ہوں کہ پیلی لائٹ کے ذریعے خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ آہستہ چلو اور تمام سمت کی جانب دیکھو، توجہ کرو کہ کیا آ رہا ہے۔ سبز لائٹ کا مطلب آگے بڑھو، اور پیلی لائٹ کا مطلب آہستہ چلو، اور پھر اس کے بعد لال لائٹ ہے۔ لال لائٹ کہتی ہے کیا غلط ہے، اور غلط یہ ہے کہ ہم نے لال لائٹ پر آگے بالکل نہیں بڑھنا۔ دوسرا سلاطین 20 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے پوچھا، انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیاہ نے جواب دیا، انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا۔ میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ اب غلط کیا ہوا ہے؟ اس نبی کے ساتھ کیا غلط ہوا ہے؟ آپ اس آیت میں کوئی عیب نہیں پاتے، کیونکہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے نئی گاڑی لی ہے؟ جب آپ نے نئی گاڑی لی، شاید آپ نے رملا اور کارسن سے اسے خریدا ہو۔ آپ نے جب نئی گاڑی لی تو اندازہ کریں، جب آپ نے نئی گاڑی لی اور جن کے بیچ آپ گھومے ہوں اور کہا ہو کہ آ جاؤ میری نئی گاڑی دیکھو، انہیں گندے پیروں کے ساتھ اس میں داخل نہ ہونے دیں۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو اپنی چیزیں دکھانے لگ جاتے ہیں۔ اس عالمی وبا میں کچھ لوگوں نے ترقی پائی، نئے گھر نصیب ہوئے، اور دیکھیں کہ آپ بہت خوش ہیں، اور آپ کو خوش ہونا بھی چاہیے۔ آپ اب وہ گھر سب کو دکھانا چاہتے ہیں۔ سو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا سب کچھ انہیں دکھا دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ سو میرے ساتھ دوسرا تواریخ 32 باب 24 اور 25 آیات کو دیکھیں کہ جب حزقیاہ بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، یہاں یوں مرقوم ہے، ان دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے خداوند سے دعا کی۔ تب اس نے اس سے باتیں کیں اور اسے ایک نشان دیا، لیکن حزقیاہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا۔ اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ اب کیا غلط ہوا؟ بہنوں اور بھائیوں، ہمیں حزقیاہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ حزقیاہ کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی بڑی آسانی سے پیش آ سکتا ہے۔ اور غلط کیا ہوا؟ اس نے اپنی زندگی میں غرور کو جگہ دی، اور یہ غرور بابلی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ان پر ظاہر ہوا۔ دوسرا تواریخ 32 باب 31 آیت میں دیکھیں کہ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، تو بھی بابل کے اسیروں کے معاملہ میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس معجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اب آپ اسے یاد رکھیں کہ کیا ہوا تھا۔ حزقیاہ کے دشمن گھیراؤ کرتے ہیں، مگر اسی رات ان میں سے 1,85,000 مار دیے جاتے ہیں، اور ان کا بادشاہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے۔ اب حزقیاہ اتنا بیمار پڑ جاتا ہے کہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، اور دوست پہلے ہی سے خطوط بھیج رہے ہیں جس میں کہ ذکر ہوتا ہے کہ حزقیاہ قرب المرگ ہے، اور ہر کوئی حزقیاہ کی موت کی طاق میں ہوتا ہے۔ مگر حزقیاہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بابلی لوگ اسی غرض سے اس کے پاس آتے ہیں کہ وہ انہیں بتائے کہ یہ کیسے ہوا۔ اب دیکھیں کہ حزقیاہ نے کیا کیا۔ وہ انہیں اپنی چیزیں دکھانے لگ جاتا ہے، وہ انہیں اپنی دولت دکھانے لگ جاتا ہے، وہ انہیں اپنا خزانہ دکھانے لگ جاتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے رک جائیں، برائے مہربانی اسے مت بھولیں کہ وہ اس غرض سے آئے کہ اس کا حال دریافت کریں، مگر وہ انہیں اپنی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور سچائی کی بات یہ ہے کہ یہ فوج نہیں تھی جس نے انہیں گھر واپس بھیجا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ یروشلم کے اندر بند تھے اور اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حزقیاہ نے انہیں اپنی تمام چیزیں دکھائیں، اپنا سونا، چاندی اور خزانہ تک، مگر حقیقت یہ تھی کہ جب حزقیاہ بیمار پڑا تو اس کی دولت نے اسے
بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، وہ تندرست نہیں ہو سکا، اپنی اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ تندرست نہ ہو سکا۔ عزیز ساتھیو، دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جب خدا شفا دینے کو تیار ہوا تو خدا نے صرف انجیر کے پتوں کو اس کی شفا کے لیے استعمال کروایا، مگر وہ لوگوں کو اپنی تمام دولت دکھا رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حزقیہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے میری بوڑھی ماں سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی تھی کہ بیٹا، جب بھی تمہارے دوست تمہاری پیٹھ تھپ تھپائیں اور تمہاری تعریف کریں تو دیکھو، تم کبھی بھی اپنی تعریف مت چاہنا، بلکہ سارا جلال خدا کو دینا، کیونکہ جہاں کہیں تم ہو وہاں تک خدا تمہیں لایا ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خدا کا ہی بخشا ہوا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب قادر مطلق خدا کے فضل، رحم اور مہربانی کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس لیے اسے محسوس کرو اور خدا کو جلال دو، خدا کو جلال دو، خدا کو جلال دو۔ اگر آپ یہاں حاضر ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا کو جلال دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کورونا کا شکار نہیں ہوئے تو بھی خدا کو جلال دیں۔ اگر آپ کورونا کا شکار ہوئے ہیں مگر زندہ ہیں تو خدا کو جلال دیں۔ اگر آپ 2 بار اس کا شکار ہوئے تو بھی خدا کو جلال دیں۔ اگر آپ کی ایک نوکری چھٹ گئی اور دوسری شروع ہوئی تو آپ خدا کو جلال دیں۔ اگر آپ نے اپنی نوکری میں ترقی حاصل کی تو بہتر ہے کہ آپ خدا کو جلال دیں۔ یہ کسی اور ذرائع سے نہیں ہوا، یا آپ کسی حکومتی پروگرام کے تحت زندہ نہیں بچے، یہ کسی ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ صرف خدا کے وسیلے سے ہوا۔ خدا کے نام کو جلال دیں۔ آپ دیکھیں کہ حزقیہ کی مانند جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس میں توازن کیسے برقرار رکھیں۔ ہم اس میں توازن کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے غرور سے دور رہیں؟ ہم کیسے خدا پہ توجہ بنائیں؟ جب دوست پیٹھ تھپ تھپائیں تو اس کے لیے میں 3 بیانات دینا چاہوں گا، اور آپ کو ان بیانات کو اکثر اوقات دہرانا ہوگا تاکہ آپ ہمیشہ خاکسار رہ سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو بلند کرے گا۔ میری ماں کا بھی شکریہ، اور جب میں 12 سال کا تھا تو میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ مجھے ایک اچھی سی پارٹی دے سکیں۔ حقیقت یہ تھی کہ جب بھی میرا جنم دن ہوتا تو میں بس پل کے پاس ٹہلتا اور وقت گزارتا، لیکن جب میں واپس آیا تو میری ماں کے ہاتھ میں پوری دنیا تھی، یعنی وہ ایک پینسل کا پرانا شارپنر تھا، اور میری ماں نے مجھے وہ دیا، اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، میرا ایمان ہے کہ خدا تجھے لے گا اور پوری دنیا میں لے جائے گا۔ میری ماں نے بتایا کہ جیسے ہی تمہارے حالات بدلیں تو اپنی آنکھیں یسوع پر لگائے رکھنا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے؟ میں اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم ایک کمرے کی جھونپڑی میں رہتے تھے جس میں کہ پانی نہیں بہتا تھا، لیکن میری ماں نے دیکھا کہ میرے مستقبل میں کچھ غیر معمولی کام کرنے کو ہیں، مگر اس کے لیے مجھے اپنی آنکھیں یسوع پر لگائے رکھنی ہیں۔ میں نے یہ کیسے کیا، اور میں نے کیسے اپنی نگاہوں کا مرکز یسوع کو بنائے رکھا؟ 3 بیانات یہ ہیں۔ نمبر 1، میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ حقیقت یہی ہے، میرے ساتھ اسے دہرائیں، میں کسی چیز کا مالک نہیں۔ حزقیہ کی پہلی غلطی یہ تھی، اور اگر ہم دوبارہ سے 2 سلاطین 20 باب دیکھیں، جب یسایہ حزقیہ سے پوچھتا ہے کہ تو نے انہیں کیا کچھ دکھایا، حزقیہ جواب دیتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، انہوں نے وہ سب دیکھا جس کا میں مالک ہوں، میرے تمام شاہی خزانے تک۔ لیکن حزقیہ، تو نے یہاں پر یہ غلط کر دیا، کیونکہ سچائی یہی ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں، ہم کسی چیز کے مالک نہیں، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، اور جو کچھ اس میں بستا ہے وہ سب خداوند کا ہی ہے۔ سونا خدا کا ہے، چاندی خدا کی ہے، اور ہم تمام لوگ روئے زمین پہ بسنے والے خدا کی مخلوق ہیں، اور وہی ہمارا خداوند ہے۔ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں ہر دم اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔
Star, be the light.